بسم اللہ الرحمن الرحیم فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف 8واں پارہ 8ویں پارے کے 70ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا بیان چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر قوم سمود کے بارے میں بتلایا۔ میں نے کل بتلایا تھا یہ قوم سمود کون سی قوم ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پہنچایا۔ صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا، بتلایا اور ان کی فرمائش کے مطابق، ان کی التجا کے مطابق، ان کی درخواست کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور اپنی قدرت کاملہ سے اونٹنی کو پہاڑ کے اندر سے نکالا۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو بری نیت سے، برے طریقے سے چھونا نہیں، اس کو مارنا نہیں، اور اللہ کی زمین سے جو کھائے اس کو کھانے دے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان کے اندر نہیں آئے۔ اللہ رب العزت نے انہی کے واقعے کو ان آیتوں کے اندر بیان کیا۔ چند لوگ جو ایمان کے اندر آ گئے تو ان لوگوں سے ان کے سردار متکبر جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اپنے آپ پر تکبر کیا کرتے تھے، تو وہ کہنے لگے کیا تم جانتے ہو، کیا تم نے اس بات کو مان لیا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو ان لوگوں نے کہا، ان ایمان والوں نے کہا، ان مومنین نے کہا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے، قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے یقین کر لیا
اس چیز پر جو صالح علیہ السلام لے کر آئے، ہم ایمان لے آئے۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، فرمایا پروردگار عالم نے تو متکبر وہ سردار کہنے لگے کہ بے شک تم ایمان لے آئے حضرت صالح علیہ السلام پر، لیکن ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم تو نافرمانی کریں گے۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اس کو اٹھنے کے لیے منع کیا تھا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے کیا منع کیا؟ اللہ نے منع کیا تھا۔ اللہ کے پیغام کو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں تک پہنچایا کہ دیکھو اللہ کا فرمان ہے اس اونٹنی کو مارنا نہیں ہے۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے ان لوگوں نے اونٹنی کو ختم کر دیا، اونٹنی کو بھی مار دیا، جبکہ اللہ نے منع کیا تھا کہ اس کو مارنا نہیں۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم سے پھر گئے۔ فَأَخَذَتْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، جب اونٹنی کو مار ڈالا تو یہ کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام جاؤ لاؤ جس چیز سے تم ہم کو ڈراتے ہو، کہاں ہے اللہ کا عذاب؟ اگر تم اللہ کے بھیجے ہوئے ہو، اگر تم اللہ کے رسول ہو، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو لاؤ اس عذاب کو، لاؤ اس چیز کو جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ ہم نے تمہاری اونٹنی کو بھی مار ڈالا، ہم تمہاری بھی نافرمانی کرتے ہیں، ہم تمہاری تکذیب کرتے ہیں، ہم تم پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر تم اللہ کے بھیجے ہوئے ہو تو ذرا اس چیز کو لا کر دکھاؤ جو تم ہم کو جن چیزوں سے ڈراتے ہو، جس عذاب سے ڈراتے ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جب ان لوگوں نے کہا کہ صالح علیہ السلام لاؤ اس عذاب کو، کہاں ہے وہ عذاب؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، بس پکڑ لیا ان کو زلزلے، اللہ نے عذاب پہنچا دیا، ان کے اوپر عذاب ڈال دیا، اور ایسا عذاب آیا، ایسا عذاب آیا کہ اللہ نے زلزلہ پہنچایا۔ زلزلہ جب آتا ہے زمین ہل جاتی ہے، مکانات گر جاتے ہیں، جب زمین میں جھٹکا لگتا ہے تو لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں، اسی کا نام زلزلہ ہے۔ اور ایسا زلزلہ اللہ نے بھیجا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس اپنے گھروں کے اندر جب صبح دیکھا تو الٹے منہ پڑے ہوئے تھے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، بس ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام پھرے، ان کی طرف پلٹے اور کہا اے قوم، میں نے تو تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچایا، میں تمہارے پاس اپنے رب کے پیغام کو پہنچا چکا، اور میں نے تمہارے لیے خیر خواہی کی، وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم خیر خواہی کو پسند نہیں کرتے۔ میں نے تو تمہارے ساتھ خیر خواہی کی جو میں نے تم کو سمجھایا اور بتلایا، اور میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولی، میں نے تو اللہ کے پیغام کو پہنچایا، تو میں اللہ کے پیغام کو پہنچا چکا ہوں، اور میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی بھی کی جو تم کو میں نے سمجھایا، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم خیر خواہی کو پسند نہیں کرتے۔
جب تم نے خیر خواہی کو پسند نہیں کیا، اللہ کے پیغام کو ٹھکرایا، تو اللہ نے تم لوگوں کو زلزلے کے اندر مبتلا کر دیا۔ یہ قوم سمود کا حال۔ اگلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم لوط کے بارے میں بتایا۔ قوم لوط جس کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، یہ قوم اتنی نالائق اور اتنی بدمعاش اور اتنی بدتمیز قوم تھی، جو اپنی خواہشوں کو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ پورا کیا کرتی۔ ایسی بیماری ان کے اندر آ گئی تھی، ایسی بیماری ان کے اندر آ گئی تھی کہ بس یہ اسی طاق میں لگے رہتے تھے کہ کس کے یہاں کون سا مہمان آیا ہے، اور ان مردوں کے اوپر وہ ایسے ٹوٹ کر گرتے تھے جیسے کہ بھوکا بھیڑیا گرتا ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی قوم کے اندر یہ لواطت کی بیماری نہیں تھی۔ یہی ایسی قوم پیدا ہوئی کہ شیطان نے ان کو اس چیز پر اٹھایا۔ اللہ نے اس چیز کو بیان کیا اور یہ فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اس قوم کی طرف بھیجا، اور لوط علیہ السلام نے جب کہا اپنی قوم سے أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام نے جب کہا اپنی قوم سے کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو، ایسی بے حیائی والا کام کرتے ہو، جو آپ سے پہلے اتنے لوگ آئے پورے کے پورے عالم میں سے کسی نے اس کام کو نہیں کیا جو کام تم لوگ کرتے ہو۔ اب وہ کام کون سا تھا؟ اللہ نے اس کام کو بھی کھول کر بیان کیا۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، بے شک تم مردوں کی طرف شہوت کے ساتھ آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو ایسی قوم ہو جو کہ حد سے تجاوز کرتے ہو۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ پھر ان لوگوں کا اس قوم کا کوئی جواب نہیں تھا مگر یہ کہ وہ کہنے لگے کہ نکال دو اس لوط کو اپنے بستی سے۔ وہ سارے کے سارے لوگ کہنے لگے کہ اس لوط کو یہاں سے نکالو۔ یہ لوط علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے۔ اللہ نے ان کو بھی نبوت دی۔ تو جب اس قوم کے لوگوں نے کہا جو اس لواطت کے اندر موجود تھے، جو اس بیماری کے اندر موجود تھے، کہ یہ ہر وقت ہم کو روکتا ٹوکتا رہتا ہے، کب تک ہم اس کی سنیں؟ ایک کام کرتے ہیں کہ اپنی بستی سے اپنے شہر سے اس لوط کو ہی نکال دیتے ہیں۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم۔ اس قوم کا نہیں جواب بنا مگر یہ کہ وہ کہنے لگے کہ ان کو نکال دو اپنی بستیوں سے۔ إنهم أناس يتطهرون، بے شک یہ تو پاک بننا چاہتا ہے، یہ پاک انسان ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ کہتا ہے، وہ اس گندگی کو پسند نہیں کرتا، تو نکالو اس کو یہاں سے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ
اللہ نے فرمایا بس ہم نے نجات دی ان کو، حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے نجات دی اور ان کے اہل والوں کو سوائے ان کی بیوی کے، بیوی کو نہیں نجات دی، کیونکہ بیوی جو تھی وہ انہی لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ جب کوئی مہمان آیا کرتا تھا تو یہ ان کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی خبر کر دیا کرتی تھی کہ آج تمہارا شکار آ گیا ہے، آج تمہارے لیے ایک نیا مہمان آیا ہے، یہ ان لوگوں کو خبریں دیا کرتی تھی۔ اور اللہ رب العزت نے جب ان کے اوپر عذاب کو مسلط کرنا چاہا تو دو فرشتوں کو، اور جب وہ دو فرشتے بڑے خوبصورت لڑکے بن کر آئے، حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے، وہ بھوکے بھیڑیوں کے طریقے سے ان دونوں لڑکوں کی طرف ٹوٹنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے او لوگوں باز آ جاؤ، یہ میرے مہمان ہیں، مہمان کی ذرا قدر گدانی کرو، ان کی عزت کرو، خدا کے واسطے ان کی طرف بری نظر نہ ڈالو، اگر تم چاہو تم میری لڑکی موجود ہے اس لڑکی کو لے لو، لیکن تم میرے ان مہمانوں کو چھوڑو۔ وہ کہنے لگے تم جانتے ہو ہم عورتوں کو لڑکیوں کو نہیں لیتی، ہم تو اپنی خواہش مردوں سے پوری کیا کرتے ہیں۔ اور وہ دونوں فرشتے جو لڑکے بن کر آئے وہ کہہ رہے ہیں لوط آپ گھبراؤ نہیں، آپ الگ ہٹ جاؤ، ہم کوئی انسان نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، اللہ نے ان کے پاس ان کو عذاب دینے کے لیے پہنچایا۔ تو جب عذاب آیا تو اللہ نے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ نجات دی، پس ہم نے ان کو اور ان کے اہل والوں کو إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر ان کی بیوی کو نہیں نجات دی، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے ان کو کیا عذاب دیا؟ آسمان سے بارش، اور ایسی بارش نہیں ہوئی جو کہ یہ آج ہمارے پاس بارش ہوتی ہے، اللہ نے پتھروں کی بارش کی، اوپر سے پتھر گرے اور انہی پتھروں میں وہ ختم ہوئے۔ اللہ رب العزت نے بڑے بڑے خطرناک عذاب بھیجے جب جب اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں، جب جب اللہ کے حکموں کو توڑا گیا ہے، اللہ نے عذاب کو مسلط کیا ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہی جو اتنی نافرمانیوں کی باوجود اللہ کا عذاب نہیں کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔